إلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني جبرائيل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي يدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي رواه أبو داود. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس جنت کے جس دروازے سے میری امت داخل ہو. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی وہ دروازہ دیکھتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ تم ہی ہو، یعنی تمہیں میرے ساتھ وہ دروازہ دیکھنے کی ضرورت کیا، تم تو سب سے پہلے دیکھنا ہی تم نے ہے، داخل ہی تم نے ہونا ہے. اور بھی کئی روایات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ فلاں معاملے میں فلاں معاملے میں فلاں میں فلاں میں رتبہ انہی کا اعلیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قبریں پھٹیں گی، سب سے پہلے میری قبر کو اللہ رب العزت شق فرمائیں گے، میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ہی ابو بکر صدیق اٹھیں گے، یعنی میرے فوراً بعد جو شخص اٹھے گا اس امت میں سب سے پہلے وہ ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، اور ہم اس طرح سے حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ رکھا ہوگا اور بایاں عمر کے کندھے پہ رکھا ہوگا. اس طرح سے ہم جائیں گے. اللہ رب العزت صحابہ کے ساتھ خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جو قریبی صحابہ تھے ان سب کے ساتھ ہمیں بھرپور عقیدت نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ دنیا میں ہی ان کو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کا اعزاز مل رہا ہے، خوشخبری مل رہی ہے. کاش کہ ہم بھی ان کے مقام کو پہچانتے اور ان کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا کرتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں اور بارہا کیے ہیں، کئی موقعوں پر کیے ہیں. کاش کہ ہم بھی ان کی عظمت کو پہچان جائیں، اپنے دلوں میں ان کی محبت اور ان سے لگاؤ پیدا ہو جائے اور ان کے جیسے اعمال اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا دنیا بھر میں بعد الانبیاء کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی پیروی تو کی جا سکتی ہے. صحابہ کی پیروی کرنے کا باقاعدہ حکم دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو، ان کے راستے پہ چلو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ دلی محبت اور لگاؤ اور ان کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.